ویلکم بیک. آپ نے ماروی میمن کی باتیں سنی اور پروگرام کے اس سیگمنٹ میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں تسنیم قریشی جو کہ اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر ہیں، اور ان کے ساتھ ظفر اقبال جھگڑا جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر لیڈر ہیں. آپ دونوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. تسنیم قریشی صاحب، کھجوریں کون کھا گیا ہے؟ پہلے تو یہ بڑے افسوسناک بات ہے، اور یہ جو آفت آئی ہے میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر کوئی بھی باضمیر شخص یا کوئی بھی پرسنالٹی یہ چیز الزامات لگانے کے بجائے یہ سوچے کہ وہ کھا گیا، کون کھا گیا، ان باتوں میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے. نمبر ایک، جو بھی اس والا سے امداد آ رہی ہے یا پنجاب کو آئی ہے یا سینٹرل گورنمنٹ آ رہی ہے، وہ آنیسٹلی ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. باقی جو آفت آئی ہے کہ چھوٹی سی نہیں ہے، ایک علاقے میں نہیں ہے، پورا پاکستان اس میں گرا ہوا ہے. تو اس موقع کے اوپر ہمیں پولیٹیکل سکورنگ کرنے کی بجائے ہمدردی، میں اس لیے آپ نے مجھ سے سوال ایسا کر لیا نا سٹارٹ میں، آپ نے ایسا کر لیا جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں یہ اپنی طرف سے مشاورت یہ ہمیں سوال کرنی میرا چاہیے. نہیں، یہ جماعت اسلامی کے امیر منور حسن نے کہا ہے. جی، جماعت اسلامی نے کہا ہے یا کسی نے بھی کہا، میرا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. مجھ سے جو سوال کیا گیا آپ نے کیا، تو میں یہ چاہوں گا اس موقع کے اوپر ہمیں ان چیزوں میں بجائے پڑھنے کے ایک طریقہ کار ہے جس کے اوپر ہمیں آگے بڑھنا ہے. قوم کے اندر ایک خود اعتمادی پیدا کرنی ہے. قوم کے اندر ہم نے یہ چیز پیدا کرنی ہے کہ آپ کے جو بھی فنڈ ہوگی، جو آپ کی امداد دیں گے، یا خود وہ وزیر اعظم کے فنڈ میں یا کسی بھی وزیر اعلیٰ کے فنڈ میں آپ دیں گے، وہ پراپر آپ کی استعمال ہوگی. لوگوں کو آپ نے قائل کرنا ہے. وہ کس نے کرنا ہے؟ یہاں بیٹھ کر جب ہم یہ باتیں کریں گے کہ کھجوریں آئیں اور اپنی پولیٹیکل سکورنگ کے لیے ہم یہ کہیں گے کھائی گئیں اور لے گئے، کوئی پتہ نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں لوگوں کے اندر ایک بد اعتمادی کی فضا پیدا کریں گے. اور اس کا سفر کون کریں گے؟ وہ لوگ جو گرے ہوئے ہیں، اس امداد کے متلاشی ہیں. تو اس لیے ہمیں وہ پازیٹیو مائنڈ رکھتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں، اور ہم نے انشاءاللہ ہمارے جو پریشان بھائی ہیں اور اس آفت میں گرے ہوئے ہیں، ہم نے ان کو اس آفت سے نکالنا ہے. یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے. یہ صرف گورنمنٹ کا امتحان نہیں ہے، یہ پوری قوم کا امتحان ہے. اور میں چاہوں گا اگر جماعت اسلامی کے امیر صاحب نے یہ بات کی ہے یا کسی نے بھی کی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی زیادتی اس موقع پہ ہوگی کہ کسی بھی اٹیمپٹ کو آپ اس نیگیٹو بات میں لے کے جائیں گے، کوئی بھی لے کے جائے. تو بات یہ ہے اگر کھجوریں بھی آئی ہوں گی تو وہ لازمی بات ہے پروونسز میں گئی ہوں گی. یہ سینٹرل گورنمنٹ کے پاس تو نہیں کھجوریں پڑی ہوں گی. جو بھی آ رہا ہے، جو بھی اگر آ رہا ہے سعودی عرب سے، سوالات نہ اٹھائے جائیں ٹرانسپیرنسی کے بارے میں، سوالات نہ اٹھائے جائیں. دیکھیں میری بات سنیں، اس وقت آپ جو ٹرانسپیرنسی کی بات کر رہے ہیں، اس وقت آپ کو باتیں یہ ضرور کرنی چاہیے، لیکن الزامات تو لوگوں کا اعتماد آئے گا نا. میری بات سنیں، ہم نے خام خواہ اس کو ایشو بنا رہے ہیں ایک چیز کو. اب یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. مجھے ابھی آپ کی اس پروگرام میں بتایا گیا یہ کتنے آئے ہیں جی خیمے؟ 2.5 لاکھ خیمے جو خیبر پختونخوا کے لیے بھیجے گئے این ڈی ایم اے کی طرف سے، وہاں پہ شاید نہیں پہنچے. یہ ایسی قطن کوئی بات نہیں ہے. وہ تمام سسٹم ہے این ڈی ایم کے پاس، کمپیوٹر میں سب کچھ ہے. جہاں جہاں کچھ جا رہا ہے وہاں کی اس کی باقاعدہ ڈیٹیلز ہیں. تو بات صرف یہ ہے اس وقت کرنے کی، جتنا کچھ آ رہا ہے یہ ناکافی ہے. میاں افتخار صاحب بھی شاید اس پہ عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں این ڈی ایم اے کی پرفارمنس پہ، اور کہتے ہیں کہ ان کی طرف سے کچھ نہیں آیا. پنجاب بھی یہی کہہ رہا ہے، سندھ بھی یہی کہہ رہا ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں جتنا کچھ آ رہا ہے یہ ناکافی ہے. اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر آپ 28 جولائی سے خود گئے ہوئے تھے، چارسدہ آپ نے وزٹ کیا، نوشہرہ اور پشاور. کیا حالات دیکھے آپ نے وہاں پہ؟ ایڈ ڈسپرسمنٹ ہو رہی ہے، لوگوں میں اعتماد ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے فلڈز نے ڈبلیو ایف پی کو ہٹ کیا، اور اس قسم کے فلڈز ان دا لاسٹ 100 ایئرز میں سمجھتا ہوں جتنے ریکارڈز تھے دے بین بروکن. اتنا ڈیزاسٹر پہلے کبھی نہیں ہوا. دا ڈیزاسٹر از سو میسو، اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے کہ اس کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس قسم کے فلڈز آئیں گے. لیکن یہ بھی کہنا کہ ہم نہیں سوچ سکتے تھے یہ بھی غلط ہوگا، کیونکہ ویدر رپورٹس اور یہ میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹس وغیرہ نے وارن کر دیا تھا کہ فلڈز بھی اور ہیوی آپ نے جو بات کی کہ جیسے ارتھ کویک تھا اس میں ہم شاید پریڈکٹ نہیں کر سکتے تھے، فلڈز کی تو وارننگ 21 جون سے آ رہی تھی. ایبسولوٹلی. اب سوال یہ ہے جی کہ آپ نے کہا کہ آپ گئے تھے. میں تو ان علاقوں سے تعلق رکھتا ہوں جن کو فلڈ نے ہٹ کیا، میرے اپنے گھر کو بھی ہٹ کیا، لیکن آئی ہیو نیور ٹاکڈ اباؤٹ اٹ. میں تو کنسرنڈ ہوں ان لوگوں کے جن کے سر پہ سایہ بھی نہیں رہا، یعنی چھت بھی نہیں رہی. ہم وی آر لکی کہ چھت ہے، اللہ کا کرم ہے، باقی سب کچھ ہے، لیکن ایسے لوگ ہیں جن کے میجورٹی ایسی ہے
اور جو کہا جاتا ہے کہ 1 in every 8.5 people have been affected جی، اور ان کے سر پہ چھت بھی نہیں ہے. اب یہ جو بات ہوتی ہے کہ جو ایڈ آیا وہ کھا لیا گیا، میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا جی. میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جس طرح قریشی صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے اپنے جو اس وقت قوم کا morale ہے اس کو بوسٹ اپ کرنا ہے، لہٰذا ایسے الزامات سے گریز کرنا چاہیے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، جو کہ ہم نہیں بلکہ جس کا نوٹس انٹرنیشنل میڈیا نے بھی لیا تھا. فار ایگزامپل قریشی صاحب کے سامنے میں کہہ رہا ہوں کہ پریزیڈنٹ وزٹ ٹو یو کے برطانیہ جو تھا اس کو فورن میڈیا نے بھی بہت کرٹیسائز کیا کہ انڈر دا سرکمسٹانسز یہ چیز اس لیے نہیں ہونی چاہیے تھی کہ قوم چاہتی ہے کہ اس کی لیڈرشپ پرٹیکولرلی دا پریزیڈنٹ آف دا پاکستان جب ان کے درمیان ہوتا ہے تو ان میں ایک خود اعتمادی آتی ہے، morale بوسٹ ہوتا ہے ان کا. بالکل morale boost ہوتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید صدر صاحب نے خود جا کے سیلاب کا راستہ نہیں روکنا تھا وہاں پہ. قریشی صاحب یہ آپ ذرا تھوڑا سا آپ مجھے موقع دیں، میں کوئی کرٹیسزم کے لیے نہیں، آپ نے جو بات کی میں یہ نہیں چاہتا کہ میں کہوں گے جی مال کھایا گیا، کوئی نہیں کھاتا. میں سمجھتا ہوں اس وقت ہر ایک آدمی لگا ہوا ہے کہ جو افیکٹڈ لوگ ہیں ان کی مدد کی جائے. آپ کے ملک میں غربت بھی بے انتہا ہے. اگر 100 آدمیوں میں 5 آدمی کوئی ایڈ کی چیز لے لیں غربت کی وجہ سے تو وہ ہو سکتا ہے. بالکل. لیکن آج ہمیں پشاور بیورو سے ہمارے بیورو چیف ہیں ظاہر شاہ، اگر ہم شاید فوٹیج دکھا سکیں اپنے ناظرین کو اگلے سیگمنٹ میں یا اس سیگمنٹ میں کہ نیٹو کی سپلائز کا جو ایکسپائرڈ شدہ مال ہے وہ لوگوں کو سپلائی کیا جا رہا ہے. یہ دیکھیں نا جی، یہ تو یہ چیزیں جو ہیں اگر ہیں تو ان کا نوٹس لینا چاہیے اور اس پہ ڈیفینیٹلی ہمیں اعتراض بھی کرنا چاہیے. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جی حکومت کو جو ایک کردار ادا کرنا چاہیے تھا، امیڈیٹ رسپانس ہونا چاہیے تھا، وہ چیز نظر نہیں آئی. امیڈیٹ رسپانس شاید کیلمٹی اتنی بڑی تھی کہ ہم انیشیلی اس کا اندازہ نہیں لگا سکے. اس وقت ایک بریک پہ جاتے ہیں اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو آپ کو وہ فوٹیج دکھائیں گے جو ایکسپائرڈ شدہ اشیاء خورد و نوش متاثرین سیلاب کے لیے دی جا رہی ہیں ایک وقفے کے بعد.